الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 109 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے اور وارننگ دی ہے جو دنیا میں کسی بھی وجہ سے غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی غلطی کے باوجود، ان کے ناحق پر ہونے کے باوجود، ان کے ظالم ہونے کے باوجود، ان کے غلط ہونے کے باوجود ان کے حمایتی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ان سے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اور کسی بھی طرح سے اپنی کسی بھی صلاحیت کو استعمال کر کے ایسے لوگوں کی طرف سے جھگڑ کر آپ ان کی حمایت کر سکتے ہو، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ان کی حمایت تم کس طرح کر سکتے ہو اور ان کی طرف سے وکالت کس طرح سے کر سکتے ہو؟ یعنی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ان کا گناہ بالکل واضح ہوگا اور اس گناہ کے اندر وہ ماخوذ ہوں گے، پکڑے جائیں گے۔ تو کل قیامت کے دن تو آپ خود ان سے بھاگیں گے جب ان کو مجرم پائیں گے، گنہگار پائیں گے۔ تو لہذا جس طرح کل قیامت کے دن آپ ان سے بھاگنا چاہیں گے، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں، ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں۔ اللہ کا ارشاد ہے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، اے لوگو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑ کر آپ حمایت کر سکتے ہو۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، بھلا کون اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑ کر ان کی حمایت کر سکتا ہے قیامت کے دن؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کی طرف سے وکیل ہو سکتا ہے، کون ان کی طرف سے کام بنانے والا ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے اور انبیاء اور رسل کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے، تو انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو معاف کرنے والا پائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرما دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی ترغیب دی ہے کہ انسانوں کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہ پر ندامت ہونی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جس نے کوئی برائی کی، او یظلم نفسہ، یا اپنی ذات پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے اللہ سے معافی چاہی، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا
اور بہت رحم کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان جو گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اس کا اپنا نقصان زیادہ ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان کم ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو کوئی گناہ کرے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ گناہ کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جاننے والے، یعنی تمام اعمال کو جاننے والے ہیں، حکیماً، بڑی حکمت والے ہیں کہ کب کس کی گرفت کرنی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے تحت داخل ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خود گناہ کرے اور اس گناہ کا الزام اور بہتان دوسرے پر لگا دے تو اس نے یہ دوہرا گناہ کیا۔ ایک گناہ کا، ایک تو خود غلطی کرنے کا گناہ، اور دوسرے اس غلطی کا الزام دوسرے کے اوپر لگانے کا گناہ، تو یہ اس نے دوہرا گناہ کیا ہے، ڈبل جرم کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جس نے کوئی غلطی کی یا گناہ کیا، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر اس کا الزام کسی معصوم پر لگا دیا، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، تو اس نے اٹھایا ایک بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا ہوا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، دوسروں پر الزام لگانے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ناحق اور ظالم لوگوں کا ساتھ دینے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔